نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورہ ہود آیت نمبر 74 سے ہم نے پڑھنا ہے آج، اور جیسا کہ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا کہ اس رکوع میں لوط علیہ السلام ان کی قوم پر کیا عذاب آیا، کیوں آیا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور چلتے چلتے پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا وہ جو عذاب دینے والے فرشتے آئے تھے وہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، ان کو جا کر بیٹے کی خوشخبری دی، اور ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑا لائے، وہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھ لیا۔ اور پھر یہاں سے ہے اب جب ان کو خوشخبری دے کر جانے لگے، بلکہ ابھی وہیں بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ڈر محسوس کیا کیونکہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، بھنا ہوا بچڑا لے کے آئے تھے۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع، جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے ڈر، پہلے تو ڈرنے لگے کہ یہ کیوں نہیں کھاتے کہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، اور پھر جب پتہ چلا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ لوط علیہ السلام کی بستی جو ہے اس پر عذاب، اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو یجادلون وجاءت البشرا، اور لائے ان کے پاس خوشخبری، ان کو بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی۔ یجادلون، تو وہ جھگڑا کرنے لگے ہم سے فی قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ اس جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو، ان کی بیوی کے علاوہ سب کو بچا لیں گے ہم۔ یہ آگے سورہ عنکبوت کے اندر ہے۔ تو پھر آگے کیا ہوا؟ ان ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام لحلیم، بڑے بردبار تھے، حوصلے والے تھے، اواہ کا معنی آہوزاری کرنے والے، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں کہ حلیم، حوصلے والے، ہمت والے، بردبار۔ کتنا حوصلہ کہ باپ کو جب دعوت توحید دے رہے ہیں، باپ آگے سے دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم میں تجھے پتھر مار مار کر مار دوں گا، لأرجمنک، تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، وہجرنی ملیہ، یا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا۔ تو باپ کو آگے اف تک نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ خود بڑے حوصلے والے تھے تو اللہ نے بیٹا بھی بڑا حوصلے والا دیا۔ آج جو ہے وہ ہم میں حوصلے کی بہت زیادہ کمی ہے، بہت جلد جو ہے ہم لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے، اور اسی غصیلے پن والے لوگ جو ہے وہ اپنی دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو خوبی ہے حلیم، بردباری، ہمت، حوصلہ، برداشت، صبر، یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم لحلیم، بڑے حوصلے والے، ہمت والے تھے، صبر والے تھے، بردبار تھے۔ اواہ کا معنی گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے رونے والے، اپنی پریشانیاں، دکھ، درد اور مصائب لوگوں کے سامنے رونا دھونا نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے روئیں، اپنی مشکلیں اور پریشانیاں اللہ کو بتائیں۔ منیب کا معنی بار بار پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، کہ ایک دفعہ آیا دعا کی ہے نا، دعا مانگی ہے نہیں قبول ہوئی، اب یہ نہیں کہ چھوڑ دو دعا کرنا، نہیں، بل پھر پلٹنا ہے۔ دنیا سے ایک دفعہ کہیں کسی سے پریشانی ملی، کہیں سے دھکا لگا، کہیں سے کچھ نقصان ہوا، وہ سارے دنیا کے پریشانیاں، دکھ اور مصائب جھیلنے کے بعد رجوع کدھر کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ ہے منیب، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ یا ابراہیم، تو فرشتے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ اعراض کریں اس سے کہ وہاں لوط علیہ السلام ہے یا کون ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم نے ان کو بچا لینا ہے جو اللہ کے فرما بردار ہیں اور جو لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ عذاب صرف ان پر آئے گا جو رب کے باغی ہیں۔ انہو، بے شک وہ، قد جاء امر ربک، آ چکے ہیں اپنے رب کے حکم کے ساتھ، آپ کے رب کے حکم کے ساتھ وہ آئے ہیں، اب واپس نہیں جانا، اب تو اس بستی کو تباہ کر کے ہی جانا ہے۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، آتیہم، آنے والا ہے، عذاب غیر مردود، جو ہٹایا جانے والا نہیں ہے۔ ایسا عذاب اس کا وعدہ آ چکا ہے ان پر، جو عذاب اب ہٹے گا نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَتْ، اور جب وہ آ گئے، رسلنا، ہمارے فرشتے، لوط علیہ السلام پر، سیء بہم، تو وہ انہوں نے غم محسوس کیا لوط علیہ، کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے انسانی شکل میں، اور لوط علیہ السلام کے پاس آئے
نوجوانوں کی شکل میں، چونکہ لوط علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے وہ مردوں کے ساتھ برائی کرتے تھے، لڑکوں کے ساتھ بدکاری اور بے حیائی کرتے تھے، لواطت جسے کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے، کیونکہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم کا کام تھا اور انہی نے ہی اس کو ایجاد کیا۔ پیچھے ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے تھے، لوط علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ ایسا ہی بدکاری کا کام ہے کہ تم سے پہلے آج تک کسی انسان نے ایسا کام نہیں کیا کہ تم اپنی شہوت کو مردوں کے ساتھ پورا کرتے ہو۔ یہ کام دنیا میں کسی اور نے ایجاد نہیں کیا، اس کام کے موجد ہی تم ہو۔ اور یہ فرشتے بطور امتحان کے نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے مہمان، ان کو پتہ تو نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور ہیں بھی نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں۔ میری قوم کے لوگ تو بدکار ہیں، ان کو تو کسی چیز کی حیا نہیں، وہ اگر آ گئے تو میں کیا منہ دکھاؤں گا مہمانوں کو، وہ تو پکڑ لیں گے انہیں۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہونے لگا ان کے ساتھ ان کا سینہ گھٹنے لگا، اندر ہی اندر سے وہ مغموم ہوئے، پریشان ہوئے کہ اب میرے پاس مہمان اس کیفیت میں آ گئے ہیں، میری قوم کے لوگ کیا کریں گے، اب کیا بنتا ہے پتہ نہیں۔ وَقَالَ هَٰذَا، اور کہنے لگے دل ہی دل میں، ان کو نہ کہا بلکہ دل ہی دل میں کہا، هَٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، یہ تو بہت سخت ترین دن ہے کہ میرے لیے تو اس سے مر جانا بہتر ہے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ آج کیا سلوک ہوگا۔ اور آگے پھر کیا ہوا یہ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے سبق کے متعلق یا کوئی بھی آپ نے پوچھنا ہے، نیچے واٹس ایپ نمبر لکھا ہے، اور اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔